سر میں نے اب تک آپ کی کسی بات کو بچکانا قرار دیا؟ میں نے کوئی مذاق اڑایا؟ میں نے کوئی تہذیب کا نشانہ بنایا؟ تو یہ سب کس قسم کا آپ کا اخلاق ہے کہ آپ اپنے مہمان کو آپ اپنے مہمان کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کاشف صاحب اب میری نہیں بات مجھے پوری کر لینے دیں. آپ کا جو ہے اخلاقی لیول یہ ہے کہ یہ جو سورہ کوثر آپ نے لوگوں کے آگے رکھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا. یہ اس طرح جھولیاں اٹھا اٹھا کے نا شادرہ کی عورتیں بد دعائیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی خالق کائنات نہیں لگتا ہے. اس کا جو میننگ ہے نا وہ آج میں نے لوگوں کو بتایا ہے. میننگ کے لحاظ سے پوچھ رہا تھا کہ مانوی لحاظ سے قرآن میں ایک ایسی بات بتا دیں جو ایک عام انسان نہ لکھ سکتا ہو. یہ جو میتھمیٹیکل کمبینیشنز آپ نے بتائے ہیں نا, یہ تو آپ کے نبی کو بھی نہیں پتا تھے, یہ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھے, یہ حضرت ابوبکر کو بھی نہیں پتا تھے, یہ امام غزالی کو بھی نہیں پتا تھے. کیسے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس کا علم نہیں تھا؟ ان کی کوئی حدیث نہیں ہے اس کے یہ مجھے اس کا کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں ہے. لوگوں کو قرآن کے مطلب سے مطلب ہے, جو مطلب میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, اور اس مطلب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ایک عام انسان نہ لکھ سکتا ہو. اس سے بہتر شاعری جو ہے ایک عام شاعر کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں پروف کر دینا اس کو. چلیں سر, مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں صرف اور صرف کیا کہتے ہیں ٹرول کرنے آئے تھے. آپ کا مطلب بالکل بھی ایک میننگ فل ڈسکشن نہیں تھا. میں آپ سے پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ مانوی لحاظ سے, میننگ کے لحاظ سے قرآن میں ایسی, یا اس صورت میں بتا دیں, اس صورت میں ایسی کیا بات ہے جو ایک عام انسان نہیں لکھ سکتا. اور یہ 3 آیتیں ہیں بچوں والی کہ بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے, بس آپ نماز پڑھا کریں, قربانی دیا کریں, آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا. یہ آپ کے اللہ میاں گفتگو کر رہے ہیں جو کہ ایک غیر مادی وجود ہے, جس نے 2800 سال پہلے عربی زبان میں قرآن لکھنے کا فیصلہ کیا. تخلیق کائنات سے پہلے وہ کون سی زبان بولتا تھا آپ نے کچھ نہیں بتایا. سر مجھے مانوی لحاظ سے بتا دیں کہ قرآن میں یا اس صورت میں جو میں نے آپ نے بیان کیا, جو میں نے آپ نے سمجھا, آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے, اسی مانوی جو پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ 3 جملے بول کے دکھا دیں. بات صرف اتنی ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہی 3 جملے آپ کسی زبان میں بول کے دکھائیں, اس کے اندر یہ بیلنس پورا ہو. سر باقی سر خدا کے کلام میں جھول نہیں ہوتا, عیب نہیں ہوتا, اس کے کلام کے اندر ایک بیلنس, ایک ریزم موجود ہے. میں آپ کی بات اس میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی دماغ رکھنے والے انسان کے بس کی بات واقعی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرنا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میرے اوپر وحی اترتی ہے, میں عائشہ کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی آ رہی ہوتی ہے, مجھ پر یقین کرو, قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرنا کسی نارمل انسان کے بس کی بات واقعی نہیں ہے. یہ تمام باتیں جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ چلتی پھرتی باتیں ہیں, اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں. آپ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے 95% آیات عائشہ کے ساتھ بستر میں مجھ پہ نازل ہوتی ہیں. 95%؟ جی 95% آیات جو ہیں, 95% آیات جو ہیں مجھے عائشہ کے ساتھ بستر میں نازل ہوئی. یہ آپ کے نبی کا قول ہے. 95% آیات؟ جی سر, جی سر. یعنی ٹوٹل 100 میں سے. میں ایک منٹ اویس صاحب یہاں رک جائیں, ایک منٹ رک جائیں.